انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ چین اور بھارت کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بعد امریکہ میدان میں کود پڑا۔ امریکہ نے اپنے اتحادی مودی سرکار کو بچانے کے لیے چین سے ٹکر لینے کی تیاری کر لی۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف لوگ سراپا احتجاج۔ خاتون صحافی کے دبنگ بیان نے مودی سرکار کی صفوں میں ہلچل مچا دی۔ بھارت بھر میں مودی کو ہٹانے کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ مودی ہٹاؤ اور دیش بچاؤ کے نعروں سے پورا بھارت گونج اٹھا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ اور جرمنی کے درمیان ٹھن گئی۔ امریکی صدر نے جرمنی پر بڑا الزام لگا دیا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترک صدر، جن کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر سمجھا جاتا ہے، ان کے دوست کو کس گھنونے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، مودی حکومت کی ناکام خارجہ پالیسیوں پر بھارت میں ہی سوالات اٹھنے لگے۔ جنگی جنون میں ڈوبا بھارت اس وقت اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ محاذ جنگ میں ہے، تاہم اسے ہر محاذ پر ان ممالک کی جانب سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ بھارت کو چین کے سامنے بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو بھارتی میڈیا تلملا اٹھا۔ مودی سرکار کی پالیسیوں پر کڑی تنقید شروع کر دی۔ بھارت کو چین کی سرحدی حدود میں گھسنا مہنگا پڑ گیا۔ بھارتی فوج کو مار پڑی تو وہی نریندر مودی جو کشمیر کے معاملے پر سب کی آنکھوں کا تارا تھے، اب کڑی تنقید کی زد میں آ گئے۔ سوشل میڈیا پر بھی بھارت کو سبکی کا سامنا ہے۔ ٹویٹر صارفین نے بھارت کی احمقانہ حرکت پر مودی سرکار کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ لداخ بارڈر کمزور ترین، پی ایم مودی گلوان ویلی کے ہیش ٹیگ ٹرینڈز کرتے رہے۔ ناظرین کرام، بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی مودی سرکار کے خلاف دبنگ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی ہٹاؤ اور دیش بچاؤ، ورنہ اس دیش کے ایوانوں میں چین کے فوجیوں کے بوٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے مودی سرکار کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر مودی سرکار کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم نہ کرتی تو آج یہ دن بھارت کو نہ دیکھنا پڑتا، اور نیپال کے ساتھ مودی سرکار نے حالات خراب کر دی ہیں۔ اب مودی سرکار کہاں ہے جو پاکستان کے خلاف بڑکیں مارتی رہتی تھی کہ ہم اس کو گھر میں گھس کے ماریں گے؟ اب تو چین ان کے گھر میں گھس آیا ہے۔ بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی پر نامور صحافی نیروپاما سبرامنیم نے سوالات اٹھا دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام نے سبرامنیم نے سوال اٹھایا کہ کنٹرول لائن پر پاکستان سے محاذ آرائی، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین سے لڑائی، نیپال سے کشیدگی، بنگلہ دیش ناراض اور افغان مذاکرات کی میز سے بھارت کی بے دخلی۔ بھارت اس حالت تک کیسے پہنچ گیا؟ آخر مودی سرکار دیش کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ بھارتیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب سب ممالک کے ساتھ مودی سرکار پنگے لے گی تو اس طرح بھارت کا دیوالیہ ہو جائے گا اور بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، چین اور بھارت کی افواج کے درمیان دہائیوں بعد ہونے والے مہلک ترین تصادم میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ پرامن طریقوں سے اپنے اختلافات کو حل کریں۔ بھارت اور چین دونوں نے کشیدگی کو کم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور ہم موجودہ صورتحال کے پرامن حل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ اس صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہوئے امریکی ترجمان نے مزید کہا، ہم ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ خطے میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں وہ بھارت اور چین کے مابین ثالثی کرانے کے لیے تیار ہیں، تاہم ان کی انتظامیہ نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں دی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے 2 جون کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر چین کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ بھارت امریکہ کا ابھرتا ہوا اتحادی ہے، جس کی حمایت میں جنوبی ایشیا کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی اعلیٰ عہدیدار نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ چین بھارت کے ساتھ موجودہ صورتحال کو خراب کرنے کا ذمہ دار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی لداخ میں جاری کشیدگی کا الزام بیجنگ کے سر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین اس صورتحال میں غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ دوسری جانب بھارتی دفاعی ماہرین نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو بتایا کہ متنازع سرحد پر 4 دہائیوں بعد دونوں ممالک کے درمیان یہ بدترین تصادم ہوا ہے۔ نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر نے کہا ہے کہ ہمارا کم از کم 45 سالوں سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ شاید گیم چینجر ثابت ہو۔ یہ شاید اس ہم آہنگی کے خاتمے کا آغاز ہے جو بھارت نے 45 سالوں سے چین کے ساتھ قائم کی تھی۔ گزشتہ ماہ سے ہمالیہ کے اس سرحدی خطے میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ نئی دلی اور بیجنگ دونوں ایک دوسرے پر متنازع علاقے میں در اندازی کے الزامات عائد کیے، جس سے دونوں جوہری ہمسایہ طاقتوں نے اس آگ کو بھڑکا دیا ہے، جس نے 1962 میں دونوں ممالک کے مابین خونی جنگ کو جنم دیا تھا۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سی راجا موہن نے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کو بتایا چینی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جموں کشمیر کی تبدیل شدہ آئینی حیثیت کو PLA کی جارحیت کا جواز بنا کر پیش کر رہے ہیں
اور وہ بیجنگ کو تنازع کشمیر کا فریق بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ترک میڈیا کے مطابق صدر طیب اردوان کے ایک قریبی ساتھی اور ترک حکمران جماعت کے سینئر رکن کو اپوزیشن رہنما کی اہلیہ کو ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترکی کی حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے اس لیڈر کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2016 سے گرفتار حزب اختلاف کے رہنما صلاح الدین دامیر-تاش کی اہلیہ سے جنسی ہراسانی پر مبنی نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے۔ حکمران جماعت آگ کے ایک رکن نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ جیل میں قید صلاح الدین بشاک دمیر-تاش اور ان کی اہلیہ بشاک دمیر-تاش کی تصاویر بھی شیئر کی۔ اس خبر پر ترک عوامی حلقوں کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بحث میں ترک وزیر انصاف عبدالحمید گل نے کہا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سکاریہ کے پراسیکیوٹر جنرل کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملزم کی شناخت کر لی ہے۔ واضح رہے کہ صلاح الدین دمیر-تاش کردوں کی حامی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی ہیں اور 2016 سے قید میں ہیں۔ ان پر کردوں کی مسلح تحریک کی حمایت کے الزام کے تحت مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب امریکہ اور جرمنی کے درمیان حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر نے جرمنی کو بڑی ناظرین اکرام، دوسری جانب امریکہ اور جرمنی کے درمیان حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر نے جرمنی کو بڑی دھمکی دے ڈالی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی میں تعینات امریکی افواج کی تعداد میں کمی کرنے کا اعلان کر دیا۔ الزام لگایا کہ برلن حکومت نیٹو کے تحت اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی اور امریکہ کے ساتھ تجارت میں بھی جرمنی کا رویہ درست نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برلن حکومت پر مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو مالی امداد دینے میں غفلت برتنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ جرمنی میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد کم کر کے 25,000 کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم جرمنی کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برت رہا ہے۔ یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ہم جرمنی میں تعینات اپنے فوجیوں کی تعداد گھٹا کر 25,000 کرنے جا رہے ہیں۔ فوج کی تعیناتی پر کافی خرچ آتا ہے۔ جرمنی نے اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2% حصہ نیٹو کو دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اسے پورا نہیں کر رہا۔ نیٹو کے رکن ملکوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2024 تک 2% رقم نیٹو کو دیں گے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ اسے 2031 تک اس ہدف تک پہنچ جانے کی امید ہے۔ ٹرمپ ایک عرصے سے شکایت کرتے رہے ہیں کہ امریکی فوجیوں کی تعیناتی پر آنے والے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے میزبان ممالک اپنا حصہ ادا نہیں کر رہے، اور امریکی صدر کے مطابق جرمنی اس معاملے میں سب سے بڑا قصوروار ہے۔ جرمنی جب تک خرچ کے اپنے ہدف کو پورا نہیں کرتا، امریکہ وہاں سے اپنی فوج کی تعداد کم کر دے گا۔ امریکی صدر نے تجارت کے سلسلے میں بھی جرمنی پر غلط رویہ اپنانے کا الزام لگایا اور کہا کہ ہمیں تجارت کے حوالے سے بھی اور نیٹو کے حوالے سے بھی جرمنی سے تکلیف پہنچی ہے۔ جرمنی سے امریکی افواج کے جزوی انخلاء کے اعلان نے یورپی اتحادیوں اور خود مغربی فوجی اتحاد کے اندر طویل المدتی تعاون کے معاہدوں کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی عہد بندی پر از سر نو سوالات اٹھا دیے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹوں میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ جرمنی میں تعینات امریکی فوجیوں میں سے کچھ فوجیوں کو واپس بلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان خبروں نے بعض جرمن سیاستدانوں کے کان کھڑے کر دیے اور وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد سے امریکہ اور جرمنی کے تعلقات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ جرمنی کی بائیں بازوں کی پارٹی نے امریکی فوجیوں کی واپسی کا خیر مقدم کیا تھا، کیونکہ وہ ایک عرصے سے جرمنی سے امریکی فوج کی مکمل واپسی کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ امریکہ میں جرمنی کی سفیر ایملی ہیبر نے صدر ٹرمپ کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ میں امریکی فوج ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی کے لیے مامور ہے اور ایسے امریکہ کو اپنے آپ کو ایک عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنے میں مدد ملی ہے۔ جرمنی کی سفیر نے فارن ریلیشن کونسل کی طرف سے منعقد ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج جرمنی کی حفاظت کے لیے تعینات نہیں ہیں، وہ وہاں ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی کی حفاظت کے لیے ہے۔ وہ افریقہ اور ایشیا میں امریکی طاقت کی نمائش کے لیے وہاں ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان پر ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی سمیت دیگر امریکی اراکین کانگریس نے بھی نکتہ چینی کی ہے۔ ٹیکساس سے رکن کانگریس میک تھارن ہیری نے ٹرمپ کو ارسال کردہ خط میں لکھا ہے کہ روس کی طرف سے درپیش خطرات کم نہیں ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹو کے تئیں امریکہ کی کمزور عہد بندی کا اشارہ روسی جارحیت اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی مزید حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس خط پر دیگر اراکین کانگریس نے بھی دستخط کیے۔ ریپبلکن رکن لیس چینی نے گزشتہ ہفتے ٹرمپ کو متنبہ کیا تھا کہ اس طرح کے کسی بھی اقدام کے منفی مضمرات ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔